کرنا ضروری ہے. محرم الحرام کے حوالے سے ہماری ویڈیو پچھلی دفعہ ریکارڈ ہو گئی تھی پبلک سیشن نمبر 104 میں. آلموسٹ 4 دن کے اندر 1 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں. لہٰذا اب اس کو تو دوبارہ سے موضوع بحث بنانے کی ضرورت نہیں ہے. باقی جو محرم سے متعلق جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ مختلف اوقات کے اندر ویڈیوز میں ریکارڈ ہو چکی ہے آپ کے پاس، یوٹیوب کے اوپر کلپس کی شکل میں اور تفصیلی لیکچرز کی شکل میں، کوسچن آنسر سیشن کی شکل میں موجود ہے الحمدللہ. آج میں ایک کرنٹ ایشو جو آلموسٹ 8 سے 10 دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی، بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ایک مفتی جو مناظرہ وغیرہ بھی کرتے ہیں، مفتی حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک ہمارے کامن دوست ہیں، جی ٹی وی کے اوپر اینکر ہیں، اویس ربانی بھائی حفظہ اللہ تعالی، ان کے آفیشیل چینل کے اوپر ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوئی جو اپلوڈ ہوئی آلموسٹ 10 دن پہلے. اس میں انہوں نے اینڈ پہ مجھے بھی مناظرے کا چیلنج دیا. ظاہر ہے وہ مناظر ہیں تو مناظر کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ گفتگو کے اینڈ کے اوپر ایک آدھ اس طرح کی بات ضرور کر دیتے ہیں. یہ ان کے مزاج کا حصہ ہوتا ہے، اگرچہ انہیں خوب معلوم ہے کہ ایسا ہونا کوئی نہیں، لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے تو ایسا کرنا ہی تھا. جب مجھے پتا چلا تو میں نے سب سے پہلے تو اس ویڈیو کے نیچے جا کے کمنٹس کیے. وہ کمنٹس بھی ہم ریئل ٹائم انشاءاللہ ویڈیو میں ڈسپلے کروا دیں گے. اس میں میں نے اویس بھائی سے ریکویسٹ کی کہ آپ نے مفتی صاحب کا موقف لے لیا، اور میں تو وہاں پہ موجود نہیں تھا. میری غیر موجودگی میں میری تھاٹس کو، میری شخصیت کو ڈسکس کیا گیا. اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ساری باتیں آپ نے مجھ سے بھی پوچھنی ہیں، تو انشاءاللہ تعالی میں بھی اس کا جواب دوں گا، پھر فیصلہ عوام کرے گی. اور اس کے بعد پھر میں نے انہیں فون کے اوپر تفصیلی اس ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کی تو انہوں نے ایگری کیا. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ جہلم تشریف لیں، آن لائن کرنا چاہتے ہیں آن لائن کر لیں، جہلم آنا چاہتے ہیں تو جہلم آ جائیں، زیادہ بہتر ہے، ویڈیو کوالٹی بھی اچھی ہوگی ریکارڈنگ کی. تو انہوں نے کہا کہ محرم کے بعد میں انشاءاللہ جہلم کا پلان بناتا ہوں. تو اب وہ محرم کے بعد کس وقت آتے ہیں یہ تو ان کی مرضی ہے، لیکن ہم تو بس 10 دن ہی صبر کر سکتے تھے نا، اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے یعنی اسپیسیفکلی مجھے ٹارگٹ کیا ہے اس پوری ڈسکشن کے اندر. اب بریلوی مکتب کا حال یہ ہے کہ دیوبند اور اہل حدیث کے ساتھ جو ان کے اختلافات تھے وہ انہوں نے بھلا دیے ہیں، ان کو انڈر ڈسکشن ہی نہیں لے کے آتے، ان کی کفریہ عبارات کو ڈسکس بھی نہیں کرتے، اس ڈر سے کہ ہم اتنے محاذوں کے اوپر کیسے جنگ کھولیں، علمی جنگ. یہ اللہ کے فضل سے ہمارا حوصلہ ہے کہ ہم ہر ٹاپک پہ بات کرتے ہیں اور ہر کریٹیکل ایشو اس کے اوپر بغیر کسی کی پرواہ کیے ہوئے حق بات لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں الحمدللہ. مفتی حنیف قریشی صاحب نے جو گفتگو کی ہے، میں انشاءاللہ تعالی اس کو 7 علمی پوائنٹس کی شکل میں جو انہوں نے گفتگو اقوال زرعی ارشاد فرمائے ڈسکس کروں گا. ظاہر ہے میں تو انجینئر ہوں، تو آپ کو پتہ ہے میں بالکل اس کو کریٹیکلی چیزوں کو دیکھ کے بلیک اینڈ وائٹ میں جس طرح چیز لا کے سامنے رکھی جاتی ہے نا، میں پبلک کے سامنے رکھوں گا، اور پھر عوام الناس فیصلہ کرے گی کہ کس کا موقف قرآن و سنت کے مطابق ہے اور کس کا موقف جو ہے وہ قرآن و سنت کے منافی ہے. ایک شخص جو ہمیں بڑا سمجھ آتا ہے کیونکہ بڑے دلائل بولتا ہے، لوگوں کو انوائٹ کرتا ہے اور بڑی اچھی انجینئرنگ کر لیتا ہے، وہ کتاب ساری اس کے سامنے رکھی ہوئی ہے، لوگوں کو انہی کی کتابوں سے جواب دیتا ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو دعوے وہ کر رہے ہیں اس پہ آپ کا کوئی جواب بنتا تو ہے؟ آپ کا کیا کہنا ہے جو موقف جو رائے وہ دے رہے ہیں آپ کے حوالے سے، اور پھر ایک پروگرام کو کوٹ بھی کر رہے ہیں، اس پہ آپ خاموش رہیں گے؟ جس چیز کو لے کر مرزا صاحب نے ابھی بوال کھڑا کیا ہے وہ یہی ان کی پرانے کی سپٹی چیزیں ہیں، صوفیاء کرام کے جو شدیات ہیں. تو صوفیاء کرام کا جس طرح داتا علی اجمیری ہیں، حضرت بائی عزیز بستامی ہیں، جناب حضرت معین الدین چشتی اجمیری ہیں، اس قسم کی جو ہستیاں ہیں، تو ان کا اسلام کے لیے کام کرنا، ان کے ہاتھوں پر ہزاروں لوگوں کا اسلام قبول کرنا، یہ تواتر سے یہ چیز ثابت ہے. دوسری طرف ہے کہ ان کی کسی منسوخ ان کے نام پہ ایک کتاب ہے اور اس کتاب میں کوئی ایسی ورڈنگ ہے کہ جو قرآن و سنت کے یا تقدیس الہیہ یا شان رسالت کے خلاف ہے.
ہمارے پاس ہوتے, ہمارے زمانے میں وہ ہوتے تو ہم ان سے جا کر پوچھتے آپ یہ لکھا ہے صحیح, اگر وہ کہتے لکھے پھر ہم کہتے یہ غلط لکھے, اور اگر وہ نہ مانتے تو ہم فتویٰ دے دیتے, اگر وہ کہتے لکھے پھر ہم کہتے یہ غلط لکھے, اور اگر وہ نہ مانتے تو ہم فتویٰ دے دیتے, اگر وہ کہتے لکھے پھر ہم کہتے یہ غلط لکھے, اور اگر وہ نہ مانتے تو ہم فتویٰ دے دیتے. ٹھیک ہے, لیکن اب چونکہ ہمارے پاس کوئی اویلیبلٹی نہیں ہے کہ بھائی ہم ان صوفیاء کو جا کر پوچھیں گے, ان سے پوچھیں کیسے, اب اس کے لیے ہم ایک اپنا موقف رکھیں گے. وہ کہیں گے پہلی بات یہ کہ یہ ان کے ملفوظات جو ان کی اپنی کتابیں بھی نہیں ہیں, ملفوظات میں آئی ہوئی چیزیں یہ کسی رائٹر کی کچھ چیز ان کے اندر ڈال دی, اور اگر ان کی اپنی کتاب ہے تو اس کے لیے ہم یہ تعویل کریں گے کہ بھئی یہ شاید ان کی کتاب میں کسی کا ادراج ہو گیا ہے, یا رائٹر سے لکھتے ہوئے غلطی ہو گئی ہے, کاتب سے لکھتے ہوئے غلطی ہو گئی ہے, کوئی قرآن حدیث تو نہیں. ہاں تو یہ اس وجہ سے وہ لفظ غلط آ گئے, کسی چیزیں آنی وہ آ گئی. تیسری یہ ہے, یعنی ہم اینڈ آگے بڑھ رہے ہیں کہ ایک طرف ان کی وہ شان ہے, وہ عظمت ہے, یہ عام بندے کے لیے نہیں ہوگا, ورنہ کل مرزائی بھی کہیں گے جی مرزے کے لیے بھی یہی لے آؤ, یا اور ہر قسم کا جو لطف اٹھے گا کہ ہماری کتابوں کے لیے بھی یہی تعویل کرو, ایسا نہیں ہو. اب ہم تیسرا پوائنٹ اہل سنت یہ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کلام کی مناسب تعویل. مثلا میں آج آپ کو ایک پوائنٹ دے رہا ہوں, بڑا حیران ہوں گے. ایک بزرگ اسی طرح آئے تو ان کے سامنے کوئی بات ہوئی, تو ان کا نام تھا صادق. تو انہوں نے کہا کہ مجھے سچا مانتے, تو پڑھ لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ. تو بندے نے جناب پڑھ لیا, تو جو اس وقت کے بہت بڑے عالم بھی تھے, اللہ کے ولی بھی تھے, ان کے پاس گئے کہ وہ بندے نے تو یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ, ہنس پڑے. نے کہا اللہ کے بندے, وہ بندہ امتحان کے طور پر وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس بندے کا علم کتنا ہے, یہ اصل میں تکلیف ہوئی ہے کلام کے اندر, اور یہ لا الہ الا اللہ رسول اللہ صادق کو مبتدا خبر بنائی اور خبر کو مبتدا بنایا. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعویلات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیک پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود, یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے, اور یہ حدیث سے ثابت ہے. وہ حدیث میں ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ اس کا گیا, وہ صحرا میں سفر کر رہا تھا, تو اس کا سامان گھوڑے پر رکھا ہوا تھا, وہ گھوڑا جو ہے نا وہ لیٹ گیا, جب جاگا تو گھوڑا غائب تھا. اس نے کہا بھائی وہ موت کا انتظار کر کے لیٹ گیا, اتنی دیر میں دیکھا گھوڑا سامنے کھڑا تھا. تو فرمایا کہ اٹھ کر یہ کہہ دیتے کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں. خوشی میں یہاں تک ہو گئے. اب بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تو فتویٰ نہیں دیا کہ وہ کافر ہو جائے گا, اور اس کے لیے حدیث شریف میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ وہ ہیں کہ جن سے کوئی گرفت نہیں ہے. ایک بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے, ایک سوئے ہوئے جب تک جاگ نہ پڑے, اور ایک معتوف یعنی جس کے عقل میں کوئی کمزوری ہو جب تک کہ وہ تندرست نہ ہو جائے. تو جسے عام بیماری لگ جائے عقل کی, تو اس سے اگر کوئی کلمہ صادر ہو جائے, اس حالت میں اس پر قابل گرفت وہ چیز نہیں ہے. میں اس کی طرف آ رہا ہوں. لیکن اگر کوئی جذبے عشق الہی میں اس کی لوہے دماغ چٹک گئی ہو, اس سے اگر اس قسم کا کوئی غلط کلمہ جو ہے نا وہ صادر ہو جائے, تو اس کی تعویل کریں گے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. اللہ, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حدیث موجود ہے کہ میرا بندہ جب نوافل پڑھتا ہے تو میرے اتنے قریب ہوتا ہے, میں اس کی زبان بنتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی یہ کلام رائی ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. یہ تعویل ہے, جس کے پیچھے پورا ایک علم ہے, پورے ایک فن ہے, اور آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور کچھ اسکول اور کالج کے لڑکوں کو آپ جناب گمراہ کری جا رہے ہیں اور قوم کو کافر 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 کہہ رہے ہیں. تو میں اس پہ یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب ہاں کریں, وہ یا تو 1-2 لوگوں کے ساتھ پڑھنی میرے پاس آ جائیں, صحیح, یا میں 1-2 لوگوں کے ساتھ جیل امن کے پاس آ جاتا. دن اسی دن ہم متعین کر لیں گے کہ ہم مناظرہ کس دن کرتے ہیں. آپ چلیں گے مناظرہ نہ کریں, مطلب سے مباحثہ کر لیں, مکالمہ کر لیں. ٹھیک ہے, اب آ جائیں, بیٹھ جائیں, آپ سوال کریں, ہم جواب دیں گے, پھر ہم سوال کریں گے, ہم جواب دیں, اور اس میں ہمارا کو دعوت ہے جی چلیں نظامت آپ کر لیں اس میں, یعنی تاکہ وہ جو روز رکاوٹ والی بات ہے وہ آپ کر لیں کہ جی ہاں مفتی صاحب آپ اس کا سوال کا یہ جواب آپ دے دیں, جی میرے سوال ہے یہ سوال آپ یہ جواب آپ دیں. ٹھیک ہے, تاکہ جھگڑا نہ ہو, چاہے وہ 2 گھنٹے چل رہے ہیں, 5 گھنٹے چل رہے ہیں, 10 گھنٹے چل رہے ہیں, جو بھی ہے, قوم کے سامنے سارا کچھ جو ہے نا وہ بچہ بچی سامنے نکل آئے گا. قوم کے سامنے سارا کچھ جو ہے نا وہ بچہ بچی سامنے نکل آئے گا. قوم کے سامنے سارا کچھ جو ہے نا وہ بچہ بچی سامنے نکل آئے گا. دیکھ لیں گے, قوم بھی دیکھ لے گی. علمی پوائنٹ نمبر 1, مفتی صاحب نے فرمایا کہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ کروڑوں لوگوں کو گستاخ رسول اور ختم نبوت کا منکر اور کافر ڈکلیئر کرتے ہیں, اور علماء کی بے حرمتی کرتے ہیں ان عقائد اور نظریات کی بنیاد کے اوپر. آپ اندازہ کریں وہ بریلوی جنہوں نے باقی تمام مکاتب فکر کے کروڑوں لوگوں کو گستاخی کے نیزے کی نوک پہ لیا ہوا تھا پچھلے 100 سال سے, آئیں نہ قابو میرے فرعون. ہاں, اب ان کو اس ہیٹ کا اندازہ ہوگا. جب تک بات دوسروں پہ تھی یہ انجوائے کرتے تھے, آج اپنے پہ بات آئی ہے تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں گستاخ رسول اور ختم نبوت کا منکر کروڑوں لوگوں کو انجینئر صاحب کافر کہتے ہیں. میں نے آج تک نہ تو کسی کو کافر ڈکلیئر کیا, نہ گستاخ رسول ڈکلیئر کیا, سوائے ان کے جو
چشتی رسول اللہ کے قائل ہیں. اگر تم قائل نہیں ہو تو تمہیں فکر ہی نہیں ہونی چاہیے. جو لوگ قائل ہیں یہ ان کے لیے تکلیف والی چیز ہوتی ہے. جب تمہارا دعویٰ ہے کہ ہمارا یہ کلمہ ہی نہیں ہے, ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, اور انجینئر صاحب جھوٹا الزام لگا رہے ہیں, پھر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. بس پھر عوام کو یہی بتایا کرو کہ یہ کتابیں ہم نے نہیں چھاپی, ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں فرمایا, ہم نے مناظرے نہیں کیے, تاکہ عوام آپ کی شکل, آپ کی پرانی ویڈیوز کی شکل میں آپ کے سامنے رکھے کہ جھوٹ بولنا بند کرو. ہم نے جو جھوٹا دفاع کرتے ہیں نا, صرف ان کے اوپر بات کی ہے, بزرگوں کے اوپر بھی بات نہیں کی ہے, ان کتابوں کی عبارتوں کے اوپر بات کی ہے. تو یہ بالکل ان کا جو الزام ہے یہ ردی کی ٹوکری میں پھینکنے والا ہے. اور پھر ان لوگوں کا اپنا حال یہ ہے کہ ان کے اپنے اعلی حضرت نے حسام الحرمین کے اندر جب علماء دیوبند کے اوپر فتویٰ دیا تو انہوں نے نہیں لکھا تھا کہ دیوبند کے علماء کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. تو کروڑوں دیوبندیوں کو تو انہوں نے ڈائریکٹ کافر نہیں لکھا تھا کیا حسام الحرمین کے اندر, بلکہ لکھا یہ اسلام سے خارج ہیں اور مرتد ہیں. یہ بھی حسام الحرمین میں لکھا. اور احکام شریعت میں جب ان سے پوچھا گیا, یہ فتوے لکھ رہے تھے وہ, یہ نہیں ہے کہ راہ چلتے کسی نے ویڈیو کلپ بنا لیا تھا, وہ غصے کی حالت میں تھے. فتویٰ پوچھا گیا کہ بتائیں کہ یہ جو وہابی ہیں, اور پھر اس بریکٹ کو کھولا, دیوبندی, اہل حدیث, رافضی یعنی اہل تشیع, قادیانی یعنی قادیانی کافروں کو بھی اسی صف میں لا کے کھڑا کیا جہاں باقی فرقے تھے. نیچری یعنی نیچر میں ماننے والے لوگ, سر سید احمد خان کے, ان سب کا ذکر کر کے وہ بندہ سوال کرتا ہے کہ ان کے ذبیحے کا کیا حکم ہے. تو وہ اعلیٰ حضرت پھر قول زری ارشاد فرماتے ہیں ان ساروں کو ذکر کر کے, دیوبندی, اہل حدیث, وہابی, قادیانی, نیچری, رافضی, وہ کہتے ہیں یہ سب کے سب 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر جانور کو قربان کریں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا, اور یہ سب کے سب مرتد ہیں یعنی واجب القتل ہیں. شمشیر اعلی حضرت صاحب, تمہارے اعلی حضرت تو اپنے سوا سارے فرقوں کے علماء اور ان کی پبلک کو واجب القتل قرار دیتے ہیں. تم لوگوں کی یہ جرت ہے کہ تم آج آ کے ہم سے بھیک مانگ رہے ہو کہ جی ہم پہ بات کیوں کر رہے ہیں. اب تمہیں ہیٹ محسوس ہوگی. یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش دربار فرعون میں کی تھی, اور میری پرورش جو ہے وہ بریلوی خاندان کے اندر کی ہے. مجھے پتا ہے ہم یہی کچھ کرتے رہے دوسروں کے ساتھ, اس لیے مجھ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو میں نے پھر بھی کبھی کسی کو کافر نہیں کہا, صرف عبارتوں پہ بات کی ہے, یا جو ان عبارتوں کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں. عام بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ کو کبھی بھی کافر نہیں کہا, ان کے بڑے علماء کو بھی کبھی کافر نہیں کہا. اعلی حضرت میرے سوا کوئی اور بولتا ہے ادر دین بریلوی؟ میں ہی بولتا ہوں نا, تو رسپیکٹ کے ساتھ ہی نام لے رہا ہوں نا. اور پھر اعلی حضرت کے جو ملفوظات ان کے اپنے بیٹے نے جمع کیے, جو پہلی جلد ہے اس کو تو اعلی حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے ملفوظات کی, اور اس کی شان میں ربائی لکھی ہوئی ہے, اور وہ ملفوظات کے اینڈ پہ پرنٹ ہوئی ہوئی ہے. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری, یعنی جو انڈیا میں بریلویوں کے مفتی اعظم, 1981 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, جن کی وہ مشہور زمانہ نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. انہوں نے یہ ملفوظات جمع کیے ہیں. 3 سوال ہوئے ہیں اعلیٰ حضرت سے. پہلا سوال ہوا ہے کہ کیا وہابی دیوبند اور اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا اپنی علیحدہ پڑھیں؟ انہوں نے کہا کہ نہ ان کی نماز نماز ہے, نہ جماعت جماعت ہے. دوسرا سوال ہوا کیا ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب دیا کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے, عام گھر والی اس کی ایک تقدس والا معاملہ ہوگا, مسجد والا تقدس نہیں ہوگا. کفار کی مسجد. یہ نیو ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے ہم نے کبھی ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا, یہ ڈائریکٹ لکھا ہوا ہے کفار کی مسجد.
خیر اعلیٰ حضرت نے یہ بھی غلط لکھا، کفار کی تو مسجد ہوتی نہیں ہے، کفار کی عبادت گاہ لکھنا چاہیے تھا. ہاں اعلیٰ حضرت سے بھی بڑے اعلیٰ حضرت موجود ہیں نا جو ان کی غلطیاں پکڑتے ہیں، ان سے سیکھ کے. کفار کی مسجد نہیں ہوتی، کفار کی عبادت گاہ ہوتی ہے. ورنہ قادیانیوں کو مسجد کیوں نہیں لکھنے دیتے یہ لوگ؟ اسی لیے کہ ان کا موقف ہے کہ وہ کافر ہیں، تو ہم انہیں مسجد نہیں لکھنے دیں گے. وہ بیت الحمد لکھتے ہیں. تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ وہابیہ کی جو مساجد اور ان کو لکھا کفار کی مساجد، یہ لکھا کریں کفار کی عبادت گاہیں. اور تیسرا سوال ہوا اذان، تو انہوں نے کہا کہ نماز اور جماعت کی طرح ان کی اذان بھی باطل ہے. ہاں اگر اللہ کا یا رسول اللہ کا نام آئے تو آپ عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں، بس اس سے زیادہ کوئی اذان کا بھی احترام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اذان کا جواب دینے کی ضرورت ہے. یہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے اعلیٰ حضرت کا حال تھا. علمی پوائنٹ نمبر 2، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی حجویری المتوفا 465 ہجری، حضرت باجزید بستامی المتوفا 261 ہجری، حضرت معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری، یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کی بزرگی اسٹیبلش ہے اور اس پر اجماع اور عملی تواتر ہے، اور ان لوگوں نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا ہے. لہذا اب ایک کام چک کے بھی رکھنا، تسی چپ رہنا ہے. یعنی یہ وہ اینڈ پہ یہی کہنا چاہ رہے تھے، کیونکہ ان کی بزرگی مسلمہ ہے. ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھا کر بزرگ ڈکلیئر ہو جاتا ہے، تو جرمنی میں تو قادیانیوں نے ہزاروں کافروں کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کیا ہے، جسے وہ اسلام سمجھتے ہیں. جس طرح بریلوی جو اسلام سمجھتے ہیں، جب تک وہ بریلوی نہ ہو جائے اس وقت تک تو مسلمان نہیں مانتے نا. دیوبندی بھی اسی اسلام کو مانتے ہیں جو دیوبند کی تشریح والا اسلام ہے. تو کیا وہ جرمنی میں بیٹھے ہوئے قادیانی وہ بزرگ ہو جائیں گے؟ چلیں یہ تو بہت ورسٹ مثال ہے، آپ کو سمجھنا ذرا مشکل ہوگی. اس سے آسان مثال، ہمارے پڑوسی ملک میں ڈاکٹر ذاکر نائک، وہ قادیانی تو نہیں تھے نا، اہل حدیث مکتب سے اٹھے تھے نا. انہوں نے ہزاروں ہندوؤں کو کیمرے میں کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، اور اس مقدس جرم کی وجہ سے انہیں غریب الوطنی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے. تو کیا بریلویوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ مان لیا؟ اس زمانے کا سلطان الہند مان لیا، ہند میں ہی کلمہ پڑھایا نا. یہ مفتی صاحب ان کے لیے پتہ کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ ٹی وی میں، مین ٹی وی چینل کے اوپر انہوں نے کہا ڈاکٹر ذاکر نالائک. نام بگاڑتے ہیں یہ. اور ایک اور وہ خبتی قسم کا پاگل مولوی ہے ان کا مفتی، وہ کہتا ہے ذکر نالائک، نعوذ باللہ. میں بابیاں نوں نہیں مندا، جھوٹ ساڈے گل پا چھڈی جن نے ایک نواں ہی باب کھول دیتا. لیکن پترا تیرے حوصلے واسطے میں دس دیواں، تیرے تو وڈا ذاکر نالائک بلکہ ذکر نالائک آیا سی. او نہ رہا پتر، او تو تے شے ہی کوئی نہیں، او تو تے شے ہی کوئی نہیں، جھوٹے. اب ذکر جو ہے نا وہ عربی زبان کے اندر یعنی مرد کی شرمگاہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور عام بندوں کو تو نہیں پتا چلتا کہ وہ کیا بکواس کر رہا ہے. تو تم نے سلطان الہند ڈاکٹر ذاکر نائک کو کیوں نہیں مان لیا؟ تو پتہ یہ کیا کہیں گے؟ جی اس کے عقیدے ٹھیک نہیں. تواڈے بابیاں دے بھی عقیدے ٹھیک نہیں، اپنے ناواں دے کلمے پڑھانے والے ہو. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. لے جاؤ اپنے بابے تو، ہاں دبو انہاں نوں جا کے ہن. جی عقیدے ٹھیک نہیں ہے. نہیں آپ تو کہہ رہے تھے کلمہ پڑھایا ہے. او نہیں جی اللہ بھی فاسق سے بھی کام لے لیتا ہے جی دین کا. جی وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک فاسق سے بھی اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لیا تھا، اینڈ پہ اس نے خودکشی کر لی. نبی علیہ السلام نے کہا فاسق سے بھی اللہ تعالیٰ دین کا کام لے لیتا ہے. ہاں آئے ہو نا داد لے. ہاں اب پتا چلا کہ تمہارے بزرگوں کے بارے میں ہم کیا سوچتے ہیں، جو کچھ تم دوسروں کے بزرگوں کے بارے میں سوچتے ہو. جی بزرگوں کا علماء کا احترام نہیں کرتے، تم کرتے ہو دوسروں کا احترام. اپنے بزرگوں کو رحمت اللہ علیہ، دوسروں کے بزرگوں کو مرحوم. ہاں اپنوں کے ساتھ 10 لائنوں کی دمیں لگائی ہوتی ہیں، دوسروں کے اوپر لانتیں بھیجتے ہو.
99 ਕਤਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੈਂਚਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਜੇ, जिन्होंने पूरी दुनिया को गुस्ताख 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 आज भीख मांग रहे हैं। इंजीनियर साहब हमें गुस्ताख कहते हैं, इंजीनियर साहब हमें खत्म नबूवत का मुनकर कहते हैं। हाँ, तो आडा इलाज ही मेरे कोल सी, तो मिठी मिठी गल्लां नहीं समझ आंदियां। हाँ, ये एंटी वैनम इल्जामी जवाब फक्की ये अल्हम्दुलिल्लाह जेलम शरीफ तो मिलती है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी तमकनत होंदी सी जी इन्हां दी, नसदे जे हुण मेरे नाम तो भी, मेरे क्लिप्स तो भी, जिन्होंने बाकी लोगों को गुस्ताखी के नेज़े की नोक पे रखा हुआ था। तो मेरे भाई, ये जब तकलीफ खुद काटनी पड़ती है ना, फिर पता चलता है दूसरों को इस तरीके से डिक्लेयर करना बड़ा आसान है। इल्मी पॉइंट नंबर 3, वो कहते हैं कि जी ये जो बुजुर्गों की तालीमात है ना, ये उन्होंने खुद नहीं किताबें लिखी हुई, ये तो मलफूजात हैं उनके, लोगों ने बाद में जमा कर दिए, फिर इसमें इल्हाकी इबारतें भी हैं जो बाद में दाखिल हो गई, तो इस वजह से आपको इतने कुफरियात इसके अंदर मिलते हैं। और फिर उन्होंने साथ इसके ऐड किया कि अगर ये बुजुर्ग हमारे ज़माने में होते हैं ना, तो हम इन्हें सामने बिठा के खुद पूछते कि हजरत ये आपने बकवास इरशाद फरमाया है? हाँ, बकवास ही है ना, बकवास छोटा लफ्ज़ बोल रहा हूं, कुफर बका है आपने, ये चिश्ती रसूलुल्लाह वाला कुफर आपने बका है। और अगर वो कहते हाँ मैंने बका है, तो हम उन पे कुफर का फतवा देते। ये मुफ्ती साहब ने कहा है वीडियो में कि अगर ये हमारे जमाने में आते ना, तो हम इनसे पूछते कि हजरत ये आपने कहा है, हम नहीं मान सकते आपने कहा है। अगर फिर भी वो कहते ना कि हमने कहा है, तो हम उन पे कुफर का फतवा दे देते। सरकार, तो यही तो बात मैं भी कर रहा हूं, आपने मान लिया ये कुफरियात है। तो इस पे मेरा जवाब यह है कि सबसे पहले मुझे ये बता